बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मुल्क की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। अपोजिशन का इतना बड़ा इत्तेहाद और इतना वाज़े लाया अमल कि अब नवाज शरीफ और नून लीग के तोते उड़ गए हैं। नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर अपनी पार्टी को क्या हदायत दी हैं और नए सूबों के हवाले से जितनी चीजें चल रही हैं, अब इस हवाले से बहुत सी रुकावटें पैदा होना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, हामिद मीर एक बड़ी खबर लाए हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और आने वाले दिनों के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो क्या रुख अख्तियार करता दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक तरफ मुल्क की मैशत है, आपको इल्म है कि मैशत नहीं चल रही। SIFC बनाई, कोई बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मुल्क के अंदर एक खौफ का आलम है, बिजनेसमैन और आम आदमी डरा हुआ है, वो डर और खौफ भी खत्म नहीं किया जा रहा। जो यहाँ पे आजादी इधारे राय है उसको कुचला जा रहा है। जमहूरियत तकरीबन आखिरी सांसें ले रही है। हाइब्रिड प्लस सिस्टम पर हुकूमत इस वक्त फख्र करती है। बिजली और गैस के बिल्स इन्होंने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। और फिर अशिया खुर्दनोश महंगी, हेल्थ के आप देखें अद्वियात महंगी, फिर एजुकेशन वो भी प्राइवेटाइज। तो आम आदमी इस वक्त जो दिहाड़ीदार, रेडी वाला, छोटी जॉब वाला, सरकारी जॉब वाला हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसके लिए हलाल रिज़्क के साथ पाकिस्तान के अंदर अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर किसान बदहाल हो गया। वो फसलें उगाता है, वो गन्ना हो, चावल हो, गंदम हो, कपास हो, मकई हो, जो भी चीज हो उसको प्रॉपर रेट ही नहीं मिल रहा। फिर तेल की जो प्राइसेस है वो मुसलसल बढ़ रही हैं। एक आम आदमी का कोई भी आप बनाएंगे महीने का खर्चा, जो 2-3-4 अफराद की फैमिली है, तो वो कम अज कम 60-70 हजार से कम गुजारा उनका नहीं हो सकता। यानी बहुत क्लोज करके और अचानक अगर बिल 20-25 हजार आ जाए एक पंखे पे भी, तो वापडा को कोई रोक नहीं सकता। तो हालात एक तरफ ये हैं, आम आदमी पिस गया है, दूसरी तरफ लग्जरी जहाज है। चेयरमैन, सेनेट, स्पीकर, आप देखें किन किन की तनख्वाहें बढ़ाई गई, कितने गुना बढ़ाई गई, अयाशियां हैं। और पार्लियामेंट का आलम यह है कि कोरम पूरा नहीं होता और इजलास, कल आपने देखा सेनेट कौमी असम्बली के जो इजलास हैं वो फिर कोरम पूरा नहीं हुआ है और वो मुलतवी कर दिया गया। एक अयाशी का माहौल बन गया इस्लामाबाद इस वक्त अराकीन के लिए। अब जब ऐसे बन जाए तो सिस्टम तो कोलैप्स करते हैं, करोड़ों के अंदर उनका पड़ता है। और फिर मैंने बताया 342 का अगर ऐवान है तो 10, 20, 15 लोग गुफ्तगू करते होंगे एवरेज, या 50 लोग कर लें, बाकी गूंगे बहरे बनकर सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए, TADA लेने के लिए उनकी गुफ्तगू असम्बली के रिकॉर्ड पर कोई मुअस्सर किरदार अदा नहीं करती। फिर दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी मुल्क के ले लें, दहशत गर्दी बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इस वक्त फैलाव है, उसका क्या लाया अमल है, इस पे कोई यूनिटी नहीं है, इसके ऊपर कोई लाया अमल नजर नहीं आ रहा। अपने तौर पर ऑपरेशन होते हैं लेकिन रोजाना BLA और बाकी दहशतगर्द मुख्तलिफ शहरों पर दनाते फिर रहे हैं। अब इस वक्त कौमी क़यादत को यकजा करने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत इसके अंदर गैर संजीदा है और वो सबको तितर बितर करने पर खुश है। और इस वक्त तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के साथ मिल जाए और इसी तनादर के अंदर जो है वो आ बैल मुझे मार की मिस्ताक वो चलते रहे। अब यहां पे जो हालात हैं, हामिद मीर ने जो बात की है बुनियादी तौर पर वो इस वक्त शरीफ खानदान के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो इसी तनादर के अंदर है। यानी हामिद मीर ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त मुझे मसला नजर आ रहा है वो ये है कि कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसका सियासी हल निकाला जाए, बातचीत की जाए। जो अफरा तफरी है, सियासी कशीदगी है, ये बात नवाज शरीफ ने कश्मीर के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद की है। काफी दिन गुजर चुके हैं लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि वज़रा ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि अगर किसी ने संजीदा होकर करने की कोशिश भी की है तो उसको सख्ती से डिस्करेज कर दिया गया है। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के मशवरे पर अमल करेंगे। अब उनको, मुझे नहीं लगता, वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मशवरे पर अमल करेंगे। यानी इस वक्त जो शहबाज शरीफ है वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के मशवरे पे भी अमल दरामद नहीं करता। ये पोजीशन है
کہ دوسری طرف سے جو کہا جاتا ہے وہ کر رہا ہے. تو معاملات ہیں ایک طرف اس طرف. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا، لیکن جب پتا چلا کہ اپوزیشن یونائٹ ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی صوبوں پہ متفق نہیں ہے، اپوزیشن بھی بے شک پی ٹی آئی کا موقف زیادہ صوبوں کا ہو، اصولی طور پر مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی موقف ہے، لیکن وہ اس کے اندر ووٹ نہیں کریں گے چونکہ وہ کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ہے. یہ آگ لگی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور آپ اس وقت یہ موضوع لے کے بیٹھ گئے ہیں. دوسری طرف جتنے کڑچے چمچے ہیں وہ بتاتے ہیں بھائی ہر حال میں کرنا پڑے گا، 3 مہینے رہ گئے ہیں، 6 مہینے رہ گئے ہیں، یہ تو کرنا پڑے گا، جیسے بھی ہوا کرنا پڑے گا. ڈیبیٹ شروع ہے اس وقت. تو حالات اس طرف یہ ہیں. نواز شریف نے فوری طور پر اب اپنے پارٹی جو رہنما ہیں ان کو ہدایات دی ہیں، جو ٹی وی چینل پر رپورٹ بھی ہوا ہے، ان کو پتا چل گیا اپوزیشن تکڑی ہو رہی ہے. انہوں نے ہدایات دی ہیں، رابطہ کیا ہے اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے، بھائی خبردار صوبوں کے معاملے پر بات نہیں کرنی، ہم حق میں ہیں، مخالفت میں ہیں، ہماری رائے کیا ہے، چپ کر جائیں. اب اپنے دور پہ کچھ لوگ بات چیت کرنے لگے تھے، حق کے اندر بھی دلائل شروع ہو گئے تھے، جب پوچھا جاتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، اس پہ کوئی رائے آپ نے نہیں دینی. وجہ یہ ہے کہ اب وہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو ادھر وزن ڈالے تو وہ بھاری ہو جائے. لیکن کمپرومائز سیاست دانوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ کسی جگہ پہ پلڑا بھاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بہرحال انہوں نے یہ ہدایات دی ہیں. اب جو رات کو اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے، یہ جو اجلاس ہے اس کے اندر ایک بڑی یعنی خبر ہے، اور خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کے اندر اعلامیہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، ہم نے اکٹھے اپوزیشن کرنی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم دینا ہے، اور یہاں پہ سخت قسم کی یعنی پورا معاملات کو جو ہے وہ کیا جائے گا. اب اس پہ اتفاق کر دیا گیا. اب اس میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. یہ وقت نئے صوبوں کی تشکیل کا نہیں ہے، 18ویں ترمیم مقتدرہ کے حلق میں کانٹا ہے. اب انہوں نے کہا کہ آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا اور کہا کہ حزب اختلاف کے بینچوں پر بیٹھنے والی جماعتوں نے جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ملک میں امن و امان کی صورتحال کے دیکھتے ہوئے آج ہم اکٹھے ہیں. ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے تو دوسری طرف ہمارے حکمران سرخ قالینوں پر چل رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو ملک کی معیشت بھی پوری طرح متاثر ہوتی ہے. ہم بھارت کے ساتھ جنگ اور تقابل کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بھارت اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کے حوالے سے ہماری رینکنگ کیا ہے. مولانا نے کہا کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے، صوبوں کی تقسیم سے بد اعتمادی بڑھے گی. 18ویں ترمیم مقتدرہ کے حلق کا کانٹا ہے. موجودہ صورتحال میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ ریاستی سطح پر پاکستان مزید اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا. کشمیر میں بھی لوگ سڑکوں پر ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے تشدد کیا جا رہا ہے. قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے اور ملک میں سیاسی ماحول پیدا کیا جانا چاہیے. سیاسی قیدیوں کی رہائی اور سیاسی ماحول کی بہتری کے مطالبات پر آج پہلا قدم اٹھایا گیا ہے اور ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں سیاسی قیدی جیلوں میں اور جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری ہوئی ہیں، اس لیے ملک کا سیاسی ماحول ٹھیک کیا جائے. موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت دھاندلی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اور حکومت ملک کے اندر اور باہر ملک کی وقار بلند نہیں کر سکتی. ہمارا اتفاق ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. تو یہ ایک یعنی آپ سمجھیں ابتدا ہے اور آج خوشی کا دن ہے. امید ہے ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے متفقہ طور پر کردار ادا کریں گے. یہ بڑی عام ان کی گفتگو ہے جس کے اندر ظاہر عمران خان اور باقی جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی پر سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے زور دیا ہے. اب اس سارے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو گفتگو کی گئی ہے، ایک تو فضل الرحمان نے کہا کہ نئے صوبے نہیں بن سکتے، ان کی تیاری نہیں ہے. سڑکوں پر پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، یہ سوال تھوڑا انہوں نے گول مول کیا ہے. تو آگے جا کے سڑکوں کے اوپر بھی آئیں گے، انتخابی اتحاد بھی بنے گا. لیکن آج یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باضابطہ طور پر عمران خان کی اپروول سے ہوا ہے. کافی دیر سے عمران خان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے کہتے رہے، جیسے اچکزئی صاحب اور باقیوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر اور جے آئی یو آئی کا ورکر اپنے آپ کو کتنا ہضم کر پاتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس وقت بہرحال مولانا فضل الرحمان کے آنے کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی کافی جو ہے وہ بہتری ہے، چونکہ ایک بڑی طاقت اسمبلی کے اندر بھی چاہیے، اور اس سے مولانا اپنے قد کاٹ میں اضافہ کر گئے ہیں، چونکہ ایک بڑی جماعت جس کا لیڈر جیل میں ہے
پیچھے جونیئر لیڈرشپ ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی کاٹھی رکھ کے تو ایک لیڈرشپ اپنی مزید نکھارنے کا انہیں موقع ملے گا. تو بہرحال نون لیگ کے اندر ہلچل ہے, پریشانی ہے. اس طرح تو وہ بے شک 2-2.5 سال نکال بھی جائیں تو حکومت تو نہیں چل رہی, ملک کا نظام تو نہیں چل رہا. یہ موڈیز کی جو رینکنگ ہے اس سے تو ملک نہیں چل رہا. وہ تو چلیں IMF امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, قرضے شرضے مل رہے ہیں, تو اصل تو عام آدمی پس گیا ہے. یعنی آپ نے جو بجلی اور گیس کے بل اور باقی جو کچھ کر دیا ہے وہ تو عوام آپ کو بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسی کا غصہ تو وردی والوں پہ نکل رہا ہے. یعنی یہ بات تو سمجھنے والی ہے, اور لوگ آج تک اس غصے سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ بھئی آپ نے عمران خان کو ہٹایا, چلیں زیادتی کی, وہ زیادتی پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے, لیکن عمران خان کا متبادل آپ آصف زرداری اور شہباز شریف یا نواز شریف یا ان کی بیٹی کو لے کر آ گئے. اس وجہ سے لوگ آج تک یہ خلش یہ ختم نہیں کر پا رہے, اور اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں عام بندے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, اتنا ایسے بھی کر رہے ہیں پھر بھی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں. تو یہ ماجرا ہے. عمران خان کی جگہ پہ ایک جعلی بینک اکاؤنٹس والا اور ایک منی لانڈرنگ والا, اور وہ کیسز وہاں سے اٹھا کے صدر اور وزیر اعظم بنا دیا ہے. تو یہ خلش ہے, اس کو دور کرنے سے ممکن ہے وہ جو ہے تھوڑے تعلقات بہتر ہو جائیں. پاکستان زندہ باد.